السلام علیکم جی ناظرین، میں آپ کا میزبان نوید چانڈی ہوں اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے پھر آپ سے کوئی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ جو ہر آنے والی ہماری ویڈیو ہوتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو جیسا کہ آپ نے تھمبنیل کے اندر پڑھا، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور کافی اہم ویڈیو ہے اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے۔ نہ صرف کہ پاکستان جس طرح افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر ایک اہم ترین اجلاس جو ہے وہ روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہوا ہے، اور روس کی جو ہے وہ زیر نگرانی میں ہوا ہے۔ اس کی میزبانی جو روس کے وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاروف صاحب انہوں نے کی ہے، اور اس اجلاس میں جو ہے وہ افغانستان کے لیے امریکہ کے جو اسپیشل ایمبیسیڈر ہیں زلمے خلیل زاد صاحب انہوں نے شرکت کی ہے، اور پاکستان کے جو سفیر تھے روس کے اندر وہ بھی شرکت کی ہے انہوں نے بھی، اور جو ملا عبدالغنی برادران ہیں افغان طالبان کے ترجمان انہوں نے بھی شرکت کی ہے، اور افغانستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں اشرف غنی صاحب ان کی طرف سے بھی ایک جو ہے وہ ان کی جو کمیٹی تھی کابینہ کی، جو انہوں نے اپنے ریپریزنٹیٹر بھیجے ہوئے تھے تو وہ بھی گئے ہیں اس جو ہے میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف ایگزیکٹو ہیں افغانستان کے عبداللہ صاحب وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل تھے، اور چائنا کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک وفد اس میٹنگ میں تھا۔ اس میٹنگ میں چائنا کی طرف سے بھی شرکت کی تھی۔ تو جو میٹنگ ہوئی ہے آخر اس کا مقصد کیا تھا، کیوں یہ میٹنگ ہوئی؟ جیسا کہ آپ نے سنا پچھلے جو ٹرمپ کے دور حکومت میں جو ہے دوحہ کے اندر قطر کے اندر مذاکرات ہوتے رہے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، اور وہ مذاکرات جو ہے اس کے تین دور ہوئے اور آخر کار وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا افغان طالبان اور امریکہ کے مابین۔ اس ایگریمنٹ پہ جو ہے وہ پہلے تو عمل بھی کیا گیا، جیسے ٹرمپ صاحب صدر تھے امریکہ کے تو اس دور میں تو عمل ہوا، لیکن وہ آخر معاہدہ وہ تھا کہ پہلے میں آپ کو وہ بتانے لگا، وہی معاہدہ یہ تھا کہ امریکہ جو ہے انہوں نے جو طالبان کے قیدی پکڑے ہوئے ہیں وہ ان کو رہا کرے گا، طالبانوں نے جو افغانستان کی پولیس کے یا افغانستان کے فوج کے یا امریکی فوج کے جو انہوں نے سپاہی پکڑے ہوئے ہیں تو وہ ان کو رہا کریں گے۔ اس معاہدے پہ عمل بھی ہوا۔ جنگ بندی کی لیمٹ تھی 15 دن، تو 15 دن اس پہ جو ہے وہ جنگ بندی بھی ہوئی۔ تو یعنی اس معاہدے پہ جو ہے وہ عمل ہوتا رہا، ایک ماحول کریٹ ہو گیا، ایک پیسفل انوائرمنٹ افغانستان کے لیے کریٹ ہو گیا۔ لیکن اس معاہدے کی جو ہے یہ بھی تھی کہ مارچ اور اپریل سے پہلے افغانستان سے امریکی فوجیوں کو نکلنا تھا، اور افغانستان جو ہے وہ مقامی قیادت کے حوالے کر دینا تھا، اور مقامی قیادت نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس ملک میں جو ہے وہ جمہوریت چلے گی یا پھر طالبان کا رول چلے گا۔ تو یہ فیصلہ جو تھا وہ مقامی قیادت نے کرنا تھا۔ امریکہ اس نے اپریل سے پہلے جو ہے وہ افغانستان کو خالی کرنا تھا۔ تو اب جو کہ امریکہ میں انتخابات ہوئے، ٹرمپ صاحب ہار گئے الیکشن، معاہدہ تو ٹرمپ صاحب نے کیا تھا، زلمے خلیل صاحب نے کیا تھا ٹرمپ کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے۔ تو جو نئے صدر ہیں بائیڈن صاحب انہوں نے اس معاہدے پر جو ہے وہ نظر ثانی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم باقی شرطوں پہ تو عمل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن جو فوجی ہیں وہ ہم نہیں نکال رہے۔ اس پر پاکستان نے، چین نے، افغان طالبان نے اور جو ہے وہ روس نے شدید اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اسی صورتحال کو لے کر جو ہے وہ میٹنگ بلائی گئی تھی روس میں۔ غالب وہ میٹنگ تھی، اس میں جو ہے وہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کا بڑا زبردست استقبال کیا گیا ہے، بڑا وی آئی پی قسم کے ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا ہے، بیہیو جو ہے ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے۔ اور رشیا کی طرف سے تھرو پاکستان کے ذریعے انہوں نے افغان طالبان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم آپ کو ہر قسم کی سپورٹ دیں گے، چاہے وہ اخلاقی ہو، انٹرنیشنل لیول پہ سپورٹ ہو، چاہے وہ انٹیریئر ہو یا اسلحہ کا ساز و سامان ہو، جو بھی لاجسٹک کی سپورٹ ہو، وہ ہر قسم کی ہم آپ کو سپورٹ دیں گے۔ اور اس میٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اپریل سے پہلے نہیں نکلتا تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جائے، کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی سپر پاور ہے، آخر اس کے سامنے ایسے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک ملک تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے ملک جو ہے انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کو 1 مہینہ زیادہ دیا جائے گا، یعنی اپریل میں انہوں نے افغانستان کو چھوڑنا تھا تو ان کو 1 مہینہ اور ہم دے رہے ہیں، وہ 1 مئی سے پہلے جو ہے وہ افغانستان کو خالی کر دیں۔ اگر وہ افغانستان کو خالی نہیں کرتے 1 مئی سے پہلے تو پھر جو ہے وہ طالبان اپنی کارروائیوں میں اضافہ کر دیں گے،
وہ دوبارہ اسی طرح افغانستان پہ جو ہے وہ حملے کرنے شروع کر دیں گے جس طرح پہلے ہوتے آ رہے تھے. یعنی معاہدے سے پہلے جو حملے ہو رہے تھے ان کے درمیان جھڑپیں ہو رہی تھی افغان طالبان کے درمیان، اور جو افغانستان کے الائز تھے، یعنی افغانستان میں جو ایک حکومت، جو ایک اسٹیٹ بنی ہوئی ہے تو برائے نام، لیکن چونکہ اس کو امریکہ نے بنایا ہوا ہے، تو امریکہ کی فوج کے درمیان اور جو افغان طالبان کے درمیان جو جھڑپیں ہو رہی تھی پہلے، یعنی ایگریمنٹ ہونے سے پہلے جو جھڑپیں ہو رہی تھی، اس طرح کی صورتحال دوبارہ کریٹ کی جائے گی. اور اس بار جو ہے صرف یہ ایک اخلاقی طور پہ سپورٹ نہیں کی جائے گی طالبان کو، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک طالبان کے حق میں ایک کمپین چلائی جائے گی. وہ کمپین کس طرح کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ امریکہ نے یہ معاہدہ کیا ہے اور اب امریکہ ہی اس معاہدے سے پیچھے ہٹنے جا رہا ہے. تو ان کے پاس یہ ایک ٹھوس ریزن ہے، ٹھوس وجہ ہے امریکہ کو جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں بدنام کرنے کی. امریکہ کے خلاف یہ ایک دھبا لگے گا، کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے، اس نے معاہدہ کیا اور اب وہ جو ہے وہ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور اس معاہدے پر عمل نہیں کر رہا. تو اس معاہدے کو لے کر جو ہے ان چاروں ملکوں نے اور افغان طالبان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو لے کر دنیا بھر میں جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ایک ری ایکشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. دنیا کو بتائیں گے کہ امریکہ اپنے جو ہے وہ معاہدے سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، اور جو بم دھماکے یا جو جھڑپیں ہوں گی ان ملکوں کے درمیان، یعنی افغان طالبان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، اس کا الزام بھی امریکہ پر ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ اپنے معاہدے پہ عمل نہیں کر رہا. تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ باقی جو دوسرے ممالک کی افواج ہے امریکہ کے ساتھ، یعنی یہ نیٹو لڑ رہا ہے، امریکہ اکیلا نہیں لڑ رہا ہے، یہاں پہ نیٹو کی فورسز لڑ رہی ہیں. تو نیٹو کی فورسز میں آسٹریلیا کی فوج بھی ہے، اسی طرح نیوزی لینڈ کی فورس بھی تھی، ان کے تھے کچھ 98 تھے یا 60 تھے فوجی ان کے نیوزی لینڈ کے، تو انہوں نے تو اپنے بلا لیے ہیں واپس. یہ ریسنٹلی 2 مہینے ہوئے ہیں کووڈ-19 کے اندر ہی انہوں نے اپنے فوجی واپس بلا لیے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فوجی باقی ہیں جن ملکوں کے، یعنی فرانس کے ہو گئے یا ترکی ہو گئے، ترکی بھی اس میں شامل تھا، ترکی کی فوج بھی نیٹو کے اندر ہے، تو وہ بھی بلکہ ترکی تو سب سے بڑا ڈونر ہے نیٹو کو فوج دینے والا. تو ان سارے ممالک کی جو ہے وہ فوج واپس چلی جائے گی اور پھر امریکہ اکیلا پھنس جائے گا، اس کو پھر مجبور کیا جائے گا، ایک انٹرنیشنل لیول پہ بدنام کیا جائے گا. ان جو دھماکے ہوں گے، یہ جو جھڑپیں ہوں گی، یا یہ جو ایک انٹیریئر ریئیکشن آئے گا افغانستان کے اندر امریکہ کے خلاف، اس کی ذمہ داری بھی امریکہ کے اوپر ڈالی جائے گی. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پلان بنایا گیا ہے. اب یہ جو اجلاس تھا یہ 2 روز تک ہوتا رہا، تو یہ اختتام پذیر ہو گیا ہے اب ماسکو کے اندر. اس میں یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کو 1 مہینہ اور دیا جائے گا کہ وہ افغانستان کو خالی کر دے، اور افغانستان کی جو قیادت ہے، جو حکومت ہے، وہ مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی جائے اور وہ جو ہے وہ حکومت کریں. تو آخر چین اور روس کو کیا انٹرسٹ ہے؟ تو چین کا انٹرسٹ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں. چین نے افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. ابھی طالبان اقتدار میں بھی نہیں ہے، لیکن چین نے پہلے معاہدہ کر لیا. وہ معاہدہ کیا ہے؟ چونکہ افغانستان میں تقریباً سارے ہی علاقے پر پہاڑ ہیں اور پہاڑوں میں قدرتی ذخائر بے شمار ہوتے ہیں. چین نے طالبان کے ساتھ معاہدہ یہ کیا ہے کہ ہم آپ کو ہر چیز دیں گے، ٹیکنالوجی دیں گے، آپ کو ہر قسم کی ٹیکنالوجی دیں گے، اور بدلے میں آپ جو ہے وہ ہمیں منرل دیں گے. جو منرل ہیں، سورسز ہیں جو پہاڑوں کے نیچے ہیں، تو وہ افغانستان کے آپ ہمیں دیں گے، ہم نکالیں گے ان کو، اور جو ہے اس کے بدلے میں ہم آپ کو ہر قسم کی ٹیکنالوجی بھی پرووائڈ کریں گے، اسلحہ بھی پرووائڈ کریں گے. پہلے تو وہ جو ہو رہا تھا وہ اسمگل شدہ ہو رہا تھا، ایک غیر معمولی قسم کا جو ہے وہ تعاون کر رہے تھے. روس بھی کر رہا تھا، پاکستان بھی کر رہا تھا اور چائنا بھی کر رہا تھا. اب جو ہے وہ کھل کر آنے کا فیصلہ کیا ہے. ان تینوں ملکوں نے افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ کھل کر کھڑنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان، چین اور رشیا. پاکستان سب سے بڑا بینیفیشری ہے افغانستان کا. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تقریباً کوئی 2700 کلومیٹر جو ہے وہ طویل ایک باؤنڈری ہے، جس کو ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں. وہ افغانستان کے ساتھ ہماری ٹچ ہے. تو ہمارا بہت بڑا عمل دخل ہے اس کے اندر. ہماری حکومت کے بغیر، ہماری سپورٹ کے بغیر افغانستان میں کوئی بھی شخص حکومت نہیں کر سکتا. یہ بات کنفرم ہے. اس کو افغان شہری بھی، افغانستان کی حکومت بھی اور افغانستان کی فوج بھی جو ہے اس چیز کو بڑی کلیئرلی سمجھتی ہے. اب پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے؟ پاکستان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے اس اجلاس میں وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے نہیں نکلتا تو پھر جو ان کی سپلائی جا رہی ہے، نیٹو سپلائی، وہ پاکستان کے تھرو جا رہی ہے. تو پھر پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل پریشر میں جو ماحول کریٹ کیا جائے گا دھماکوں کے بعد، ایک دوبارہ
ایک خوف کی دوبارہ لہر کریٹ کی جائے گی تو اس کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ اس کی سپلائی لائن کاٹ دے گا اور امریکہ کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ افغانستان سے جو ہے وہ واپس چلے جائیں، افغانستان کو واپس جو ہے وہ دوبارہ طالبان کے ہاتھوں میں یا جو ان کی مقامی قیادت ہے ان کے ہاتھوں میں دے دیں، تاکہ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ افغانستان کی مقامی قیادت کرے، نہ کہ طالبان، نہ کہ امریکہ کرے، جو کہ تقریباً یہاں سے تقریباً 11,000 کلومیٹر جو ہے وہ مغرب میں بیٹھا ہے۔ اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ افغانستان کے عوام کا مستقبل کا فیصلہ کرے۔ تو افغانستان میں امن آ جانے سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو بم دھماکے ہو رہے ہیں ان میں کمی آئے گی۔ پاکستان کے اندر افغانستان کے تقریباً 40 لاکھ ریفیوجیز ہیں، مہاجرین ہیں، وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، جس سے جو ہے ہماری معیشت بھی کچھ بہتر ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ جو لوگ آئے ہیں تو یہ اپنا کاروبار تو لے کر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہاں پہ ہمارے وسائل پہ گزارا کیا ہے، ہماری جو وسائل تھے، ریسورسز سے ان کو استعمال کیا ہے۔ تو جب یہ واپس جائیں گے تو یہ واپس جا کر پھر اپنے دوبارہ جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو استعمال کریں گے، تو اس طرح ہماری معیشت بھی پھلے پھولے گی۔ اور دوسرا، روس کو کیا مسئلہ ہے، روس کو اگر کیا فائدہ مل رہا ہے، روس کو فائدہ یہ مل رہا ہے کیونکہ روس کی جو سوویت یونین تھی اس وقت، انہوں نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت امریکہ ان کی مخالفت کر رہا تھا اور طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا، بلکہ طالبان کو اسلحہ دے رہا تھا، کھلا اسلحہ دے رہا تھا، اور اس نے کھل کر مخالفت کی تھی۔ تو اب روس اس کا بدلہ لینے جا رہا ہے اور روس امریکہ کو کمزور کرنے جا رہا ہے اسی کے تھرو کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نکلے گا، ان کی معیشت کمزور ہوگی، اس علاقے کو خالی کر دے گا، اور جو ہے تیسرا جو اس کا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ روس بھی سی پیک کی طرز پر ایک ری پیک پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے، اور جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں ان کے لیے، انہیں بھی گوادر کا پورٹ جو ہے اس کے ذریعے کنیکٹ کیا جا رہا ہے روس تک، یعنی ماسکو تک، اس کے ذریعے ان کو کنیکٹ کیا جائے گا۔ تو اس میں رکاوٹ تو صرف امریکہ ہے، امریکہ بیٹھا ہے افغانستان کے اندر، وہ اس خطے کے اندر پوری نظر رکھے ہوئے ہے، تو اس لیے امریکہ کو نکالے بغیر یہ جو سی پیک تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن آر پیک کا مکمل ہونا جو ہے اس کے امریکہ کے نکلے بغیر یہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ امریکہ کو نکالنا چاہتا ہے روس افغانستان سے۔ اب چوتھا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے، آخر انڈیا کا واسطہ کیا ہے افغانستان میں؟ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ انڈیا کو ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، انڈیا کا دور دور تک افغانستان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دور ہے، اس کا نہ کوئی بارڈر ٹچنگ ہے۔ تو پاکستان کا موقف یہ ہے کہ انڈیا کو دور رکھا جائے، اور انڈیا ہی جو ہے وہ افغانستان میں امن نہیں آنے دینا چاہتا، اور انڈیا بھی اس کا ایک بہت بڑا ذمہ دار ہے، اور انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے کیمپ میں ہے، امریکہ کا ایک اتحادی بن چکا ہے۔ تو یہ آج کا جو ولاگ تھا اس میں بتانا تھا۔ تو اب اس ساری صورتحال کو لے کر ایک میٹنگ تو ہوئی ماسکو کے اندر، اب جو اگلی میٹنگ ہے نیکسٹ ماہ کے اندر وہ ہونے جا رہی ہے ترکی کے اندر، استنبول کے اندر۔ تو ترکی کے اندر بھی یہ میٹنگ جب ہوگی تو ترکی کے اوپر جو ہے ایک پریشر بلڈ کیا جائے گا کہ آپ اپنی نیٹو سے جو فورسز ہیں آپ کی افغانستان کے اندر، آپ ان کو واپس بلائیں، اور مسلمانوں پر بجائے ایک ظلم ڈھانے کے، ایک تشدد کرنے کے، جو کہ وہ 50 سال سے، پچھلی 5 دہائیوں سے افغانستان کے لوگ برداشت کر رہے ہیں، تو اب ان کو ایک پیسفل انوائرمنٹ کے اندر اپنے مستقبل کا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا جو ہے اس کی اجازت دی جائے۔ تو آج کے ولاگ میں یہی آپ سے بات چیت کرنی تھی، جو اہم اپڈیٹس آئیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جیسے جیسے اور اپڈیٹس آئیں گی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آخر میں پھر آپ سے وہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کر دیں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ جو ویڈیو آتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔